نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم سبحان الله وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الصلاة رسول والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين سبحان الله اللہ کریم جل شانہ تمام حاضرین کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے. اللہ پاک اس محفل کو ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے اور بطور خاص جن دوستوں نے محنت سے مشقت سے لگن سے اس بزم سعید کا اہتمام و انتظام کیا اللہ ان کو بھی دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. وقت کافی ہو چکا ہے. لازمی بات ہے اللہ نے دین معاش کے لیے پیدا فرمایا. ہر بندہ دن کو کمائی میں کسی نہ کسی صورت میں مصروف رہتا ہے. دن آپ کا تھکاوٹ میں محنت میں مزدوری میں کام میں گزرا. رات آرام کے لیے ہے اور آپ کی خوشبختی یہ ہے کہ آپ آرام کو بھی دین پہ قربان کرنے آئے بیٹھے. اللہ پاک اس کا صلہ عطا فرمائے گا اور اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. جب سے ہم پیدا ہوئے جب سے ہوش سنبھالا تو دین سے الحمدللہ وابستگی ہے اور جس قدر ہمت ہے توفیق ہے اس کے مطابق ہر بندہ دین سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور دین پہ عمل کرنے کے لیے محنت بھی کرتا ہے. پھر خاص کر میلاد شریف کے مہینے میں عقائد عالم کا ذکر خیر بڑھ چڑھ کے ہوتا ہے. ہر بندہ ذکر کی محفل منعقد بھی کرتا ہے, سنتا بھی ہے اور خوشی کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے. اس وقت جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہاں پر رب کا خطاب مومنوں سے نہیں بلکہ تمام انسانوں سے ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس. اسپیشل بات ہو خاص بات ہو تو خاص لوگوں سے کہی جاتی ہے اور عمومی بات ہو تو پھر تمام لوگوں سے کہی جاتی ہے. تو قرآن میں بھی اللہ پاک نے مختلف انداز اپنائے ہیں. جب مومنوں سے اللہ کلام فرماتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اور جب بات عمومی ہو ہر کسی کو شامل ہو تو پھر اللہ پاک یا ایھا الناس فرماتا ہے. تو پھر لوگوں میں سب آ گئے, مسلمان بھی آ گئے, غیر مسلم بھی آ گئے, ماننے والے بھی آ گئے, نہ ماننے والے بھی آ گئے. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں, قد جاءکم, تحقیق تمہارے پاس تشریف لے آئے. سبحان اللہ. لوگ جہاں کہیں ہیں وہاں کہیں تشریف لے آئے. کون؟ رب نے جو نام دیا, آئیڈینٹی شناخت دیا, رب نے جو لیبل دیا, رب نے جو لفظ استعمال فرمایا, فرمایا لوگوں
تمہارے پاس برہان آ گیا. سبحان اللہ. کیا آ گیا؟ برہان. برہان کا معنی حجت، برہان کا معنی دلیل. جب بندہ منکر ہو اور بندہ کسی صورت میں مانتا نہ ہو، پھر بندہ دلیل پیش کرتا ہے، پھر دلیل کے ذریعے بندہ اپنی بات منواتا ہے. بندہ دلیل کے ذریعے اپنی بات منواتا ہے. تو ایک طرح سے اللہ پاک دنیا والوں کو دلیل دے رہا ہے، حجت دے رہا ہے. لوگوں، اگر کہیں گستاخی ہے، بے ادبی ہے، انکار ہے، شکوہ ہے، شکایت ہے، اور تم میرے محبوب کو نہیں مانتے، تو صرف ان کی حیثیت نبوت نبی کی نہیں، رسول کی نہیں، حیثیات بہت زیادہ ہیں. میں نے اپنے محبوب کو برہان بنا کر رکھا ہے. برہان دلیل ہے، اور دلیل کے سامنے ہر بندہ سر تسلیم خم کرتا ہے. قد جاءکم برہان، فرمائے میرے محبوب تمہارے پاس دلیل بن کر آ گئے. تو دلیل کے ذریعے بات منوائی جاتی ہے. رب نے مصطفیٰ کریم کو اس شان سے بھیجا کہ ان کو دلیل بنایا، اور کائنات میں کوئی منکر جب حضور کے سامنے آئے تو وہ سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اور مصطفیٰ کریم کی شان برہان کے سامنے جھک جاتا ہے اور بات تسلیم کر لیتا ہے. اب یہ دلیل آئی کہاں سے؟ دلیل ہم بھی دیتے ہیں، آپ بھی دیتے ہیں، بڑا بھی دیتا ہے، چھوٹا بھی دیتا ہے. گفتگو ہوتی ہے، دلیلوں کی بارش ہوتی ہے. آقائے دو عالم کو رب نے برہان فرمایا، تو یہ دلیل آئی کہاں سے؟ فرمایا جاءکم برہان من ربکم. یہ جو مصطفیٰ کریم دلیل کی حیثیت سے آئے، رب کی طرف سے آئے. کہاں سے آئے؟ اللہ پاک کی طرف سے آئے. تو شان مصطفیٰ یہ ہے، لوگوں تمہارے پاس دلیل آ گئی، رب کی طرف سے آ گئی. تمہارے پاس حجت آ گئی، رب کی طرف سے آ گئی. تمہارے پاس برہان آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا. اور بس فرمائے نہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور کو اتارا. تمہاری طرف روشن نور کو کیا کیا؟ اتارا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ نور خود روشن ہوتا ہے، نور خود تابندہ ہوتا ہے، نور خود ظاہر ہوتا ہے، نور خود بین ہوتا ہے، نور خود چمکتا ہے، نور خود ظاہر ہوتا ہے. یہاں رب نے نور بھی فرمایا اور مبینہ ظاہر بھی فرمایا. پتہ چلا کہ کائنات میں نور کے بڑے سارے مظاہر ہیں، پر مصطفیٰ کریم کو ایسا نور بنایا کہ وہ ظاہر ہے، بین ہے. کوئی آنکھیں بند بھی کر لے پھر بھی مصطفیٰ کریم کی نورانیت کا انکار نہیں کر سکتا. اب سوال یہ ہے کہ نور کسے کہتے ہیں؟ نور کسے کہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ. نور وہ ہے جو خود ظاہر ہو، دوسری چیز کو بھی ظاہر کر دے. رات گھٹ اندھیرا ہے، تو سو رہا ہے، آنکھ کھلی، رات کو کمرے میں کچھ نظر نہ آیا، دیکھنا چاہا، بٹن دبایا، پہلے بلب روشن ہو گیا، اب بلب نور ہے، لیکن جیسے بلب روشن ہو گیا تو اس روشنی نے پورے کمرے کو جگمگا دیا، خود بھی ظاہر ہوا، غیر کو بھی ظاہر کر دیا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، کہ خود بھی ظاہر ہو، غیر کو بھی ظاہر کر دے. تو اللہ نے مصطفیٰ کریم کو بہت سی شانوں سے نوازا، مقامات سے نوازا. ان میں سے ایک مقام نور بھی ہے. گویا حضور اس حیثیت سے دنیا میں آئے کہ خود بھی ظاہر تھے، غیروں کو بھی جگمگا دیا، پس و پیش کو بھی اجالا اجالا کر دیا. شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا اور آخرت، جہاں جہاں انسان کی بساط ہے، جہاں جہاں انسان دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، مصطفیٰ کریم کے ذریعے اللہ پاک نے نور اور روشنی کو پھیلا دی. بات میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں برہان کے حوالے سے. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
مبارک پیر کے مبارک ناخنوں سے سر مبارک کے مبارک بالوں تک سراپا معجزہ ہے، سراپا برہان ہیں، سراپا دلیل ہیں، سراپا حجت ہے۔ اور یاد رکھ، سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے بڑا دعویٰ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کوئی زمین پہ دعویٰ کرے، مارکیٹ پہ دعویٰ کرے، کوئی کس چیز پہ دعوے بڑے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا دعویٰ کائنات میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ رکھا۔ اور دعویٰ ثابت تب ہوتا ہے جب اس پر گواہ پیش کیے جائیں، دلیل پیش کی جائے، برہان پیش کیا جائے، حجت پیش کی جائے۔ رب کی وحدانیت، الوہیت کا دعویٰ تو کلمے میں ہوا، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ معن متصل بتایا گیا، محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کا دوسرا جز رب کی وحدانیت اور الوہیت پر دلیل ہے۔ تو مصطفیٰ کریم رب کی ذات پر دلیل بن کر تشریف لائے۔ کیا بن کر تشریف لائے؟ دلیل۔ اور رب نے دلیل کو ثابت کرنے کے لیے حضور کو بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے؟ بڑے بڑے معجزے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ معجزہ کیا؟ جو عقل کو عاجز کر دے۔ آپ نے کچھ پڑھا، کچھ دیکھا، کچھ نظر آیا تو آپ عقل پہ زور دیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں تو آپ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ روشنی دیکھی تو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی یہ کیسے لگائی گئی۔ کسی بھی چیز کو آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل کے ذریعے بندہ بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے انسان کو عقل سے نوازا ہے۔ لیکن اگر ایک چیز عقل سے سمجھ میں نہ آئے پھر بندہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، بندہ بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم کو معجزے عطا فرمائے، یعنی حضور کو ایسی شان دی کہ ان شانوں کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے، عقل عاجز ہے، عقل درماندہ ہے، عقل بے بس ہے۔ وہاں عقل سمجھ ہی نہیں سکتی جو شان مصطفیٰ ہے، جو عقائد عالم کی عظمت ہے۔ میں اس وقت جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں وہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن میں اعلیٰ حضرت کے سلام سے چند شعر 2-3 پڑھ کے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خط کی گرد دہن نہیں، اس کے آگے فرمائے ریش خوش معتدل مرہم ریش دل حال ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک داڑھی کا ذکر ہو رہا ہے، اور داڑھی کو فارسی میں کیا بولتے ہیں؟ ریش۔ اور ریش فارسی میں زخم کو بھی بولتے ہیں۔ ریش کا معنی داڑھی بھی اور ریش کا معنی زخم بھی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ریش خوش معتدل، یعنی عقائد عالم کی جو داڑھی مبارک ہے وہ خوش ہے اور معتدل ہے، اس میں اعتدال ہے۔ حضور کی مبارک داڑھی میں کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی داڑیاں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں لگتا ہے کہ ہڈی پر چیونٹیاں جمع ہو چکی ہیں، اور کچھ لوگوں کی اتنی بڑی ہوتی ہیں، اتنی بڑی کہ بڑی عجیب لگتی ہے۔ لہذا عقائد عالم کی داڑھی مبارک کیا تھی؟ خوش بھی تھی اور معتدل بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، مرہم ریش، جن کے دل زخمی ہو چکے تھے ان کے لیے مصطفیٰ کریم کی داڑھی مبارک مرہم کا مقام رکھتی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ریش خوش معتدل، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل حال ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ اب ایک ہے ماہ مانا چاند، حالہ کسے کہتے ہیں؟ یہ چاند کے ارد گرد جو حالہ بنتا ہے، گول دائرہ بننے سے حالہ کہتے ہیں۔ اور ندرت کا معنی وہ چاند جو نادر ہو،
کبھی کبھار ہو، ہمیشہ نظر نہ آتا ہو، تو گویا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آسمان پہ چمکنے والا چاند تو روز نظر آتا ہے، اور مصطفیٰ کریم کے جو چہرے مبارک کا چاند تھا یہ ماہ ندرت ہے، یہ ہر وقت نظر نہیں آتا۔ فرمایا حال ہے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام، گویا حضور کی مبارک داڑھی ایسی ہے جیسے چاند کا ہالہ ہوتا ہے، چاند روز نکلتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں حضور کا چہرہ مبارک ہے تو چاند، لیکن ماہ ندرت ہے، داڑھی مبارک اس کا ہالہ ہے۔ فرمایا اس حالہ ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ اگلا شعر آپ فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کے مبارک ہونٹ آ گئے، لبہائے اقدس آ گئے۔ حضور کے مبارک ہونٹ کس طرح تھے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، سبحان اللہ۔ اور فرمایا ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آگے فرمایا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا۔ سبحان اللہ۔ بات داڑھی شریف سے شروع ہوئی، چہرے تک آ گئی، پھر مبارک ہونٹوں تک آ گئی، پھر بات آگے بڑھتی گئی، اور بات آگے بڑھتے بڑھتے آپ نے کیا فرمایا؟ حضور کے دہن اقدس کی بات ہونے لگی۔ فرمایا حضور کا مبارک دہن عام منہ نہیں ہے۔ ہم بولتے ہیں تو زبان سے غیبت بھی نکلتی ہے، غلط بیانی بھی ہو جاتی ہے، جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، غلط باتیں نکل جاتی ہیں، لیکن فرمایا مصطفیٰ کریم کا دہن اقدس وہ ہے کہ جس سے وحی خدا کا اظہار ہوتا ہے۔ فرمایا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، جب حضور بولتے ہیں تو قرآن بولتے ہیں، بولتے ہیں تو رب کا فرمان بولتے ہیں، بولتے ہیں تو وحی خدا بولتے ہیں۔ اس کی حقانیت قرآن سے واضح ہے۔ رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ حضور نہیں بولتے مگر وہی بولتے ہیں جو انہیں رب کی وحی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو سنیے، توجہ فرمائے۔ فرمائے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ بے شک زمین پہ چشمے ہوتے ہیں، وہاں پانی نکلتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کریم کے دہن اقدس کو چشمے سے تشبیہ دی۔ فرمایا نہیں، یہ پانی والا چشمہ نہیں ہے، حضور کا دہن اقدس وہ چشمہ ہے کہ جہاں سے علم کے سوتے پھوٹتے ہیں، جہاں سے حکمت کے دریا نکلتے ہیں۔ چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اور اگلی بات آپ آگے بڑھے، فرمایا جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جان کسے کہتے ہیں؟ جن کو، اور جنا سے انسان مراد ہے۔ فرمایا حضور ایسا پانی پلاتے ہیں کہ اس پانی سے جن بھی سیراب ہوتے ہیں، انسان بھی سیراب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک اچھا کیسے پانی ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ فرمایا کہ اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ تراوت مانا تازگی۔ عقائد عالم نے مصطفیٰ کریم کو ایسا دہن اقدس دیا ہے کہ جس میں تراوت ہے، تازگی ہے، تری ہے، نمی ہے، اور وہ نمی ایسی ہے کہ اس نمی سے جن بھی سیراب ہو رہے ہیں، انسان بھی سیراب ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا شعر آپ نے فرمایا کہ جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، سبحان اللہ۔ جس سے کھاری کنویں شیرے، یہ حدیبیہ کا مقام ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ حدیبیہ کا مقام ہے۔ 1400 صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ عرض کیا حضور پانی نہیں ہے، جانور پیاسے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، کپڑے دھونے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو غسل کے لیے پانی نہیں ہے، اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ میرے آقا کنویں کے دہانے تشریف لائے، اس کے کنارے تشریف رکھ گئے، فرمایا جاؤ کوئی پانی ڈھونڈ لاؤ۔ جب پانی لایا گیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی لیا، لے کر منہ میں ڈالا، دہن اقدس میں ڈالا، کلی فرمائی، وہ پانی واپس برتن میں ڈالا، فرمایا اسے کنویں میں ڈال دو اور تھوڑا انتظار کر دو،
بس وہ پانی کنویں میں ڈالنے کی دیر تھی کہ اندر سے فوارہ لگ گیا، پانی نکلنے لگا، وہ کنواں تازہ ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جتنی دیر وہاں رہے 1400 آدمی تھے، پیا بھی پلایا بھی، کپڑے بھی دھوئے، جانوروں کو پلایا، وضو بھی کیا، کپڑے بھی دھوئے، جب تک رہے وہ کنواں تازہ رہا اور مصطفیٰ کریم دہن اقدس سے لوگوں کو پلاتے رہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے جس سے کھاری کنویں شی گئے جہاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اس کے بعد آخری شعر کہہ کے میں بات مزید آگے بڑھاؤں گا۔ فرمانے لگے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کے پاس قاری صاحب کے پاس جو آپ کے امام صاحب ہیں، ان کے پاس مسجد کی چابی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ۔ آتے ہیں تو کھولتے ہیں۔ تو کسی کے پاس دکان کی کنجی ہے، آپ اس کو کی کہیں انگریزی میں، چابی کہیں اردو میں، یا کنجی کہیں، چابی کو کنجی بھی کہتے ہیں۔ چابی کو کیا بولتے ہیں؟ کنجی۔ تو ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے، دکان کی چابی، مکان کی چابی، مارکیٹ کی چابی، پلازے کی چابی، چابیاں ہیں۔ ایک چابی حضور کے پاس بھی ہے، اور وہ چابی کیسی ہے؟ فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، مصطفیٰ کریم کی کنجی کن کی ہے۔ حضور کی زبان کس کی چابی ہے؟ کن۔ اب دیکھنا پڑے گا کن کیا ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے کن سنا ہی نہیں، تو حضرت قرآن سے پوچھتے ہیں رب سے، یا اللہ تو بتا کن کیا ہے؟ کن کیا ہے؟ رب نے فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ رب کی شان یہ ہے کہ جب وہ ارادہ فرماتا ہے کہ یہ کام ہو جائے تو رب کہہ دیتا ہے کن ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ رب چاہے آسمان بن جائے، رب چاہے زمین بن جائے، رب چاہے پہاڑ بن جائے، رب چاہے فرشتے بن جائیں، رب چاہے سورج بن جائے، رب چاہے چاند بن جائے، رب چاہے ستارے بن جائے، تو ٹھیکہ نہیں دیتا، میٹیریل نہیں منگواتا، سیمنٹ سلیب بجری کا آرڈر نہیں دیتا، ٹینڈر نہیں چھپواتا، بلکہ کرتا کیا ہے؟ رب جب بناتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ امام سنت نے فرمایا آؤ مصطفیٰ کی زبان کو سمجھو، یہ جو رب کن فرماتا ہے کام کرتا ہے، یہ جو رب کا کن ہے کام کرنا، مصطفیٰ کی زبان اس کی چابی ہے۔ حضور کی زبان ہلتی ہے، رب کے کام ہو جاتے۔ عقائد عالم کی مبارک زبان میں جنبش آتی ہے، حرکت آتی ہے، تو حضور کی زبان کنجی ہے، چابی ہے، امر کن کی۔ اللہ اکبر۔ بس اس کے بعد اب میں گفتگو شروع کرتا ہوں۔ یہ تمہید تھا، دیواجہ تھا، ابتدائی چند باتیں تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمارا جو منہ ہے اس کے اندر ایک چیز ہے جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، جس کو رال کہتے ہیں، جس کو عربی زبان میں لعاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لعاب۔ عام طور پر ہمارے ہاں اگر کسی کے سامنے تھوکا جائے، لوگ اخلاق کے، ادب کے منافی سمجھتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کورونا کا جو شور شرابہ تھا تو لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے اور ماسک چڑھاتے تھے، اور خاص کر تھوکنے سے تو بہت اجتناب کرتے تھے۔ کسی اور زکام ہوتا تو پھر ایک دوسرے سے دور رہتے کہ کرونا نہ ہو جائے۔ یعنی لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ شاید کرونا تھوک سے پھیلتا ہے، یا زکام سے پھیلتا ہے، یا میل ملاپ سے پھیلتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں ہمارے ہاں تھوک کے بارے کانسیپٹ یہ ہے کہ تھوک اچھی چیز نہیں ہے، کسی کے سامنے تھوکا نہ جائے، لیکن یہ ہماری بات ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ ہماری بات ہے۔ جہاں تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ان کی تو شان ہی کچھ الگ ہے۔ جیسے رب نے حضور کے پورے صحابہ کو معجزہ بنایا، برہان بنایا، حجت بنایا، دلیل بنایا، خدا کی قسم رب کریم نے مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن کو بھی معجزہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ لعاب دہن کو کیا بنایا؟ معجزہ بنایا۔ آپ جائیں حدیبیہ کے مقام پہ،
1400 صحابہ کرام موجود ہے، کفار سے ڈائلاگ ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ہم مکے میں جا کر عمرہ ادا کریں، اور مکے والے مسلمانوں کو اندر آنے نہیں دیتے تھے۔ حدیبیہ کا کیا تھا مقام؟ عروہ بن مسعود ثقفی کافروں کی طرف سے مذاکرات کار بن کے آیا، حضور سے ہم کلام ہوئے، گفتگو کی، فیصلہ سنو کے نکات طے کیے، فیصلہ ہو گیا، مسلمان واپس مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ یہی عروہ بن مسعود ثقفی جب مکے میں گیا، کافر جمع ہوئے کہ تم آقا دو عالم کو دیکھا ہے، صحابہ کرام کو دیکھا ہے، کیا منظر تھا، کیا خاکہ تھا، کیا سین تھا، کیا حالات تھے۔ تو کافروں کا ترجمان، مذاکرات کا ڈائلاگ کرنے والا، ان کا سرغنہ پڑا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، میں نے بڑے بڑے نوکر چاکر دیکھے، پر جو عالم دربار مصطفیٰ کا ہے وہ کسی اور دربار کا عالم نہیں ہے۔ بتایا کیا عالم ہے؟ فرمایا حالت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے مبارک حلق میں بلغم آتا ہے۔ بندہ گلا صاف کرتا ہے بلغم آتا نہیں آتا، بندہ کھنکارتا ہے تو بلغم آتا نہیں آتا۔ فرمایا نخامہ، عربی زبان میں بلغم کو نخامہ کہتے ہیں۔ فرمایا مصطفیٰ کریم کا مبارک بلغم ہوتا ہے، آپ کے دہن اقدس میں آتا ہے، آپ باہر پھینکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ حضور کا بلغم مبارک، وہ تھوک مبارک، وہ لعاب مبارک جا کر زمین پہ جائے گی، لیکن نہیں، صحابہ کے ہاتھ پہلے سے پہلے ہوتے ہیں۔ حضور کے بلغم مبارک کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، ہاتھوں پہ ملتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، جسم پہ ملتے ہیں، اور فرمایا جب حضور وضو فرماتے ہیں، اذا تودع، جب حضور کیا فرماتے؟ وضو فرماتے۔ فرمایا کادو یقتتلون، فرمایا قریب تھا کہ صحابہ لڑ جائیں، باہم دست و گریبان ہو جائے، باہم گتھم گتھا ہو جائے، آپس میں لڑائی ہو جائے۔ پانی پر حضور وضو فرماتے، پانی کے قطروں کو ہوا میں پکڑ لیتے۔ حضور مکمل وضو فرماتے، پانی کا قطرہ بھی زمین پہ نہ پہنچتا، بلکہ ہاتھوں ہاتھ لیتے، کوئی چہرے پہ ملتا، کوئی ہاتھوں پہ ملتا، کوئی پیٹھ پہ ملتا، کوئی پیٹ پہ ملتا، اور جس صحابی کو تری نہ ملتی دوسرے مسلمان بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کے تری حاصل کرتا اور پھر جسم پہ ملتا۔ فرمایا لوگوں تم ان سے نہیں لڑ سکتے، یہاں ادب کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ اور صحابہ کرام جو کرتے تھے یہ اندھی عقیدت نہیں تھی، یہ اندھی عقیدت نہیں تھی، چونکہ صحابہ جان چکے تھے کہ حضور کے لعاب میں بڑا کمال ہے، حضور کے لعاب میں کیا بڑا کمال ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں، کون ہیں؟ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء فرماتی ہیں مکہ پاک سے ہم نے مدینہ پاک ہجرت کی، سب سے پہلے ہجرت کرنے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا عبداللہ بن زبیر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان بڑے خوش ہو گئے، چونکہ مشہور یہ کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے جادو کر رکھا ہے، مسلمانوں کے بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ مدینے میں یہودی رہتے تھے، صحابہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے۔ یہود جو مدینہ کے تھے وہ جادو کے ماہر تھے، مشہور کر دیا گیا جو مسلمان مکے سے آئے یہودی جادو کر گئے، اب مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا۔ حضرت اسماء فرماتی ہے مدینہ پاک میں پہنچی، رب نے بیٹا دیا، میں نے بیٹا اٹھا کے میں مصطفیٰ کریم کے گود میں رکھائی، حضور کی مبارک گود میں۔ آقائے دو عالم نے کیا منگوایا؟ کھجور منگوائی، دہن اقدس میں ڈالا، اسے چبایا، چبانے کے بعد حضور نے وہ کھجور لے کر میرے بچے کے حلق کے ساتھ لگا دی، اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی اور مجھے مبارک دی اور بچے کو دعا دی، میرا بچہ مجھے واپس کر دیا۔ گویا صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، صحابہ کا معمول یہ تھا، صحابہ کا طرز عمل یہ تھا، صحابہ کا طور طریقہ یہ تھا، بچہ دنیا میں آئے سب سے پہلے جو چیز حلق سے لگے زبان میں جائے وہ لعاب مصطفیٰ ہو۔ جب جسم کا حصہ سب سے پہلے لعاب
مصطفیٰ بن جائے ساری زندگی برکتیں ہی برکتی ہوں، کیا ہوں گی؟ برکتیں ہوں گی۔ یہ لعاب مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ عقائد عالم کے دہانے اقدس کا کمال ہے۔ خیبر کا موقع ہے، مدینہ پاک کے قریب یہودیوں کی بستی کا نام کیا تھا؟ خیبر۔ لشکر تیار ہوا، خیبر پہ حملہ ہوا، لیکن مسلمان فتح یاب نہ ہو سکے، لڑتے رہے پورا دن، نتیجہ نہ آیا، رزلٹ نہ آیا۔ میرے آقا نے فرمایا کل میں جھنڈا ایک بندے کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ دیکھو نا، حضور کو پتا ہے کہ فتح اللہ پاک دے گا، مستقبل کی خبر۔ آج مولوی کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، الٹرا ساؤنڈ والے ماں کے پیٹ میں بچہ بچی بتا دیتے ہیں، موسمیات والے بارش کے بارے بتا دیتے ہیں، یہ بدبخت کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ اور عقائد عالم خود فرماتے ہیں جھنڈا میں کل دوں گا اور اللہ پاک فتح دے گا، اور اس بندے کی علامت یہ ہے کہ رب اس سے راضی ہے، وہ رب سے راضی ہے، رسول اس سے راضی ہے، وہ رسول سے راضی ہے۔ صحابہ فرماتے رات گزر رہی تھی، ہم سوچ رہے تھے خوش بخت کون ہوگا، خوش قسمت کون ہوگا، جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا، مرحب کو کون قتل کرے گا، خیبر کو کون فتح کرے گا۔ ساری رات ہر بندہ یہی چاہ رہا تھا جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے، یہ خوش بخت میں بن جاؤں۔ لیکن فرمایا جب رات گزری، صبح کا وقت ہوا، میرے آقا نے فرمایا جاؤ علی کو بلا لاؤ۔ سبحان اللہ۔ کس کو بلا لاؤ؟ علی کو۔ اور کس سے کہا کہ بلا لاؤ؟ حضرت سلمہ بن اکوع سے کہا، حضرت سلمہ بن اکوع سے کہا جاؤ علی کو بلا لاؤ۔ عرض کیا حضور انہیں تو آشوب چشم ہے۔ آج کل اسکولوں کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ آشوب چشم کی بیماری بچوں میں آ گئی، کبھی چھٹی کرتے ہیں، کبھی اس بچوں کو اسکول بلا لیتے۔ عرض کیا حضور آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، آنکھیں کھول نہیں سکتے، آنکھوں میں دقت ہے، تکلیف ہے، جناب علی آشوب چشم کی بیماری میں گرفتار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلا لاؤ۔ حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں علی خود آ بھی نہیں سکتے تھے، جو آنکھیں ان کی بند تھی، فرمایا علی کو پکڑ کے سہارا دے کے بارگاہ نبوت میں لے آئے۔ عقائد عالم میں لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھوں میں لگایا، بیماری جاتی رہی۔ سبحان اللہ۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری اب دیکھیں، آپ میڈیکل سٹور پر جائیں نا تو آپ کو دوائی ملتی ہے، تو ایک دوائی ایک کام کرتی ہے، اگر سر درد کے لیے ہے تو بس اسی کے لیے ہے، پھر اور مرض کے لیے اور بھی، ہر مرض کی الگ دوائی۔ لیکن حضور کا لعاب پاک ایسا ہے کہ جس مرض کا بھی آیا مصطفیٰ کریم کے لعاب نے کام کر دیا۔ وہاں پانی نہیں تھا، کنویں میں ڈالا تو پانی نکل آیا، یہاں آنکھوں میں تکلیف ہے، لعاب دہن لگایا گیا تو آنکھوں کی تکلیف جاتی رہی۔ تلوار ہاتھ میں لی، میدان میں اترے، مرحب کو تو ٹکڑے کر دیا اور خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی، 40 صحابہ نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی، ان سے وہ دروازہ اٹھایا نہ گیا، خالی ایک علی نے خیبر کے دروازے کو توڑ کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ لعاب مصطفیٰ سے آنکھوں کی، اور اسی پر بس نہیں بلکہ عقائد عالم کے مبارک لعاب کا حل عالم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہجرت کی رات جب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے، صدیق اکبر ساتھ غار میں پہلے گئے، صاف کیا، پھر حضور سے عرض کے حضور آپ اندر تشریف لائیں۔ صدیق اکبر بیٹھ گئے، حضور بھی تشریف لے گئے، عرض کے حضور آپ میری جھولی میں گود میں سر رکھیں۔ چھوٹے چھوٹے سارے سوراخ صدیق اکبر نے بند کر دیے، اب حضور آرام کرنے لگے، ایک سوراخ رہ رہا تھا، صدیق اکبر نے وہاں ایڑی لگا دی۔ کیا لگا دی؟ ایڑی لگا دی۔ اب حضور آرام فرمانے لگے، صدیق اکبر بیٹھے۔ ایسا عشق، ایسی محبت کوئی دکھائے؟ جان تو پیاری ہے نا، فرمایا وَإِنَّ لَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پہ تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ لیکن صدیق اکبر فنا فی الرسول تھے، انہیں جان کی فکر نہ تھی، صبح شام چاہتے یہ تھے مصطفیٰ کریم کو تکلیف نہ پہنچے۔
جان خطرے میں ڈال کے ایڑی لگا کے حضور آرام فرمانے لگے. اندر سے سانپ ڈسنے لگا, اندر سے سانپ ڈسنے لگا. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, بار بار سانپ نے زہر منتقل کر دیا. صدیق اکبر کے جسم میں درد کی کیفیت ہے, کرب کی کیفیت ہے, علم کی کیفیت ہے, لیکن پھر بھی آپ برداشت کرتے جا رہے ہیں کہ آرام مصطفیٰ میں خلل نہ آ جائے. یہاں لوگ صدیق سے شکوہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, لوگوں تم صدیق جیسا ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ سانپ ڈس رہا ہے, سانپ زہر منتقل کر رہا ہے, بندہ سانپ سے مر بھی سکتا ہے, جان خطرے میں ہے, پر مصطفیٰ کریم کے آرام میں خلل نہیں آنے دیتے. یہ ایمان صدیق اکبر ہے. اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے ایمان کو ایک طرف ڈالا گیا, ایک صدیق اکبر کے ایمان کو ایک طرف ڈالا گیا. میرے آقا نے فرمایا صدیق کا ایمان تمام لوگوں کے ایمان پہ غالب رہا. سبحان اللہ. صدیق کا ایمان تمام لوگوں کے ایمان پہ غالب رہا. رب نے جہاں قرآن میں صدیقین کی بات کی, مرتبہ کیا دیا, اعزاز کیا دیا. رب نے پہلے نبی جین کو ذکر کیا, پھر متصل ساتھ صدیقین کو ذکر کیا. پوچھو علماء سے نبی کے بعد مرتبہ کس کا ہوتا ہے تو صدیق کا ہوتا ہے. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر فضیلت کے حامل ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات ہے, ذات گرامی ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ جنگ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے. جنگ خندق کی کھدائی, مکہ کے آس پاس تمام لوگوں نے طے کر لیا کہ مدینہ پاک کے آس پاس لوگوں نے طے کیا کہ مدینے پہ یک بارگی حملہ کیا جائے. اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے, غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں افغانستان پہ جب حملہ ہونے لگا تو تمام کافر جمع ہو کر افغانستان پہ ٹوٹ پڑے. لہٰذا کافروں کا جمع ہو کر مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑنا یہ ان کی پرانی بیماری ہے. غزوہ تبوک, غزوہ خندق, غزوہ احزاب کے موقع پر بھی آس پاس کے تمام قبائل نے یہ معاہدہ کیا کہ سارے جمع ہو کر مدینہ پاک پہ حملہ کریں. میرے آقا نے صحابہ کا اجلاس بلایا, میٹنگ ہوئی, مشورہ کیا گیا ان کافروں سے کیسے دفاع کیا جائے, کیسے بچاؤ کیا جائے. حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا حضور ہمارے ہاں جب حملہ ہوتا ہے لوگ دفاع کے طور پر خندق کی کھدائی کرتے ہیں, بیچ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں, پھر دشمن شہر کے اندر نہیں آ سکتا. میرے آقا نے ان کی تجویز قبول فرمائی, فرمایا سارے تم کھدائی میں لگ جاؤ. صحابہ کھدائی کرنے لگے. اب کھدائی جب کرتے تھے تو مصطفیٰ کریم بھی خود کھدائی میں مصروف ہو گئے. ایک پتھر آ گیا, چٹان, جو کہ صحابہ سے ٹوٹتا نہ تھا. میرے آقا نے فرمایا کدال مجھے دو, گھنٹی مجھے دو. آپ نے لیا اور جب ایک ضرب مارا تو فرمایا کہ اللہ پاک نے شام کو فتح کر دیا. اور اسی طرح 3 دفعہ آپ نے وہ کدال مارا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اس وقت حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام نے بھوک سے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے تھے. عرض کیا حضور بھوک سے ہمارا برا حال ہے, پیٹ پہ ہم نے پتھر باندھ رکھے ہیں. مصطفیٰ کریم نے شکم اقدس سے پتھر اٹھایا, فرمایا تم نے تو بھوک سے ایک پتھر باندھا ہے, مصطفیٰ کریم نے پیٹ پہ بھوک سے 2 پتھر باندھ رکھے. حاکم وہ نہیں ہے کہ عوام کا سرمایہ ہڑپ کر جائے, عوام کا خون چوس جائے, عوام کی دولت پہ ڈاکہ ڈالے, بلکہ حاکم وہ ہے جو عوام کی حفاظت کرے. عوام کی کیا کرے؟ حفاظت. حضرت جابر سارا منظر دیکھ رہے تھے, خاکہ دیکھ رہے تھے. صحابہ کے چہرے مزمحل تھے, چہروں پہ پیلا پن تھا, کمزوری تھی. القائد عالم کے چہرے پہ بھوک کے آثار نظر آ رہے تھے. حضرت جابر اپنے گھر دوڑے دوڑے گئے, بیوی سے کہا, گھر والوں سے کہا ارے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں؟ بیوی کہنے لگی ایک بکری کا بچہ گھر میں ہے اور 1 ساتھ جو گھر میں موجود ہے, 4.5 کلو جو موجود ہے اور 1 بکری کا بچہ ہے. آپ نے فرمایا
میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں، چمڑا اتارتا ہوں، گوشت کاٹ کے رکھ دیتا ہوں، اب جلدی کر کے جو پیس لیں۔ حضرت جابر کی گھر والی جو پیسنے بیٹھ گئی۔ حضرت جابر بکری کا بچہ ذبح کرنے لگا، آپ بکری کے بچے سے فارغ ہو گئے، وہ جو سے فارغ ہو گئی۔ کہنے لگے لگ رہا ہے حضور کو بھوک لگ رہی، ان کو دعوت دیں اور اپنے گھر میں بلائیں۔ بیوی کہنے لگی بندے وہاں پر 1000 ہیں۔ کتنا بندہ کام کر رہا تھا؟ 1000 آدمی کام کر رہے۔ ہمارے پاس 4-4.5 کلو جو کا آٹا ہے، ایک بکرا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اتنے 10-12 بندوں کو بلائیں، چند بندوں کو بلائیں تاکہ بے عزتی نہ ہو جائے۔ اتنے سارے لوگوں کو پتا چلا، سب آ گئے تو سب کا کھانا تو بن نہیں سکے گا، پھر ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، ذرا مہربانی کریں صرف حضور تک یہ کام لے جائیں۔ حضرت جابر یہاں ہانڈی تیار کر کے پکانے کے لیے رکھ کے تشریف لے گئے، اور ادھر روٹی بھی پکانے کے لیے انتظام ہو رہا تھا۔ حضرت جابر جب حضور کی خدمت میں گئے، چھپ کر گئے، آہستہ سے عرض کے حضور ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے اور 4.25 کلو یا 4.5 کلو جو کا آٹا ہے، چند 5-6 بندے 8-10 بندے ہمارے گھر تشریف لائیں، ہم نے آپ کی دعوت کی ہے۔ جب حضور نے یہ سنا تو حضور نے سرعام اعلان کر دے لوگوں سنو، سب متوجہ ہو گئے، فرمایا جابر نے سب کی دعوت کی ہے۔ حضرت جابر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، دوڑ کر گھر والوں کے پاس آ گئے۔ بیوی صاحب غصہ کرنے لگی، میں نے کہا تھا کہ حضور سے اکیلے میں کہنا، وہی ہوا جو مجھے ڈرتا، اب اتنے لوگوں کو کون کھلائے گا؟ لیکن حضور نے حضرت جابر کو بھیجتے بھیجتے یہ بھی فرمایا کہ ہانڈی بے شک رہے، پکتی رہے، لیکن ابھی روٹی نہ پکائیں، میں آؤں گا پھر روٹی بعد میں پکے گی۔ آقائے دو عالم آگے، 1000 بندہ پیچھے، حضرت جابر کے گھر مہمان ہو گئے۔ میرے آقا نے حضرت جابر کی گھر والی سے فرمایا یہ روٹی پکانا تیرا کام نہیں، پکانے کے لیے کسی اور کا بھی بندوبست کر۔ 4.5 کلو آٹا پکانا ایک عورت تو پکا سکتی، کوئی زیادہ نہیں، لیکن حضور جانتے تھے کہ 1000 بندوں کا کام یہاں سے پورا کرنا ہے۔ فرمایا بعد میں ہاتھ لگاؤ، پکانے والی کا بندوبست کرو، اور فرمایا آٹا میرے پاس لاؤ۔ جب آٹا لایا گیا مصطفیٰ کریم نے لعاب دہن لگایا، سبحان اللہ، وہاں لعاب دہن ڈالا تو پانی نکلا، وہاں لعاب دہن ڈالا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی، یہاں لعاب دہن آٹے میں ڈالا تو حضور کے لعاب سے روٹیاں بننے لگی۔ کیا بننے لگی؟ روٹیاں۔ فرمایا سالن میرے پاس لاؤ۔ حضور کے پاس جب ہانڈی لائی گئی، حضور نے وہاں پر لعاب دہن ڈالا، وہاں ڈالا تو روٹیاں بنتی گئیں، یہاں لعاب دہن ڈالا تو بوٹیاں بنتی گئی، سالن بڑھتا گیا۔ یہ عقائد عالم کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عورتیں پکاتی جائیں اور جو کھانا پکتا جائے وہ دیتے جاؤ، اور ایک ایک بندے کو روٹی بھی ساتھ دیتے جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں روٹیاں بڑھتی گئیں، سالن بڑھتا گیا، ہم کھلاتے گئے، لوگ کھاتے گئے، 1000 بندہ کھا گیا، نہ روٹی میں کمی آئی نہ سالن میں کمی آئی۔ یہ لعاب مصطفیٰ کا کمال ہے۔ میرے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، چہرائے والضحیٰ۔ جب بھی نعرہ حیدری لگائیں ضرور لگائیں، دل سے لگائیں، ذوق شوق پیر سے لگائیں، تو نعرہ خلافت بھی ساتھ لگائیں، تاکہ بات کیا ہو؟ پوری ہونا۔ آدھی بات سے تو کام نہیں بنتا نا۔ قرآن کی آیت آدھی آیت پڑھ لیں، آدھی چھوڑ دے تو بات پوری نہیں ہوتی۔ میں آدھی بات کروں آدھی رہ جائے پھر بات تو پوری نہیں ہوتی۔ لہٰذا رب نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریبی مت جاؤ۔ کسی پہ چھوڑ دو تو کام تو خراب ہے۔ فرمایا وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ پوری بات تو اس طرح ہے۔ وہ کوئی بندہ تھا نا، وہ مر رہا تھا، اس نے پاس کتا رکھا ہوا تھا، کہا یار تو مرتا بھی ہے، کتا بھی پاس رکھا ہوا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا کہ پھر فرشتے نہیں آتے۔
اسے کہا گیا کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، موت کا فرشتہ آ ہی جاتا ہے، وہ کتے سے نہیں رکتا۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، نعرہ علی ضرور لگائیں اور نعرہ خلافت بھی لگائیں۔ اور میں دوستوں سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نعرہ حیدری، تو عربی زبان میں حیدر کا معنی شیر ہے۔ حیدر کا لغت میں ڈکشنری میں معنی کیا ہے؟ شیر۔ صفدر کا معنی شیر ہے، زیغم کا معنی شیر ہے، عباس کا معنی شیر ہے، حیدر کا معنی شیر ہے۔ تو شیر کے لیے عربی زبان میں بڑے سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نعرہ حیدری تو مراد کیا؟ علی کی بہادری بیان کرتے ہیں، حضرت علی کی بہادری۔ اور جب ہم نعرہ خلافت بولتے ہیں تو حضرت علی کی خلافت بیان کرتے ہیں۔ بہادر ہر کوئی ہو سکتا ہے، بہادر بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن خلیفہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ ہر کوئی، خلیفہ کا معنی جانشین، خلیفہ کا معنی نائب، خلیفہ کا معنی نقش قدم پہ چلنے والا، خلیفہ کا معنی مصطفیٰ کریم کا جانشین۔ تو جب ہم نعرہ خلافت لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا حق چار یار، تو پھر حضرت علی کو مصطفیٰ کریم کا خلیفہ کہتے ہیں۔ تو حضرت علی کو خلیفہ کہیں یا حضرت علی کو بہادر کہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں علی کی اصل شان کھل کر سامنے تب آتی ہے جب علی کو خلیفہ کہیں۔ بہادر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، اپنا بھی ہو سکتا ہے، پرایا بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، بیمان بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نعرہ حیدری لگائے، لیکن نعرہ خلافت پہلے ضرور لگایا کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ لعاب مصطفیٰ کا کمال ہے، 1000 بندے بھی کھا گئے۔ جناب جابر فرماتے ہیں لوگ کھا گئے، سیر ہو گئے، فارغ ہو گئے، چلے گئے، ہم دیکھتے رہے، نہ آٹا کم ہوا نہ سالن کم ہوا۔ یہ مصطفیٰ کریم کی شان۔ توجہ، جس نبی کے لعاب دہن کا یہ عالم ہے، جس نبی کے لعاب دہن کا یہ عالم ہے، زبان اقدس سے نکلنے والے لعاب کا، دہن اقدس سے نکلنے والے لعاب کا یہ عالم ہے۔ جب اس مصطفیٰ کی تعلیم کو اپنایا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس سے وابستہ ہو جائے، اس سے بندہ عشق کرے اور اس پہ بندہ فدا اور قربان ہو جائے، پھر اللہ پاک کیا کیا عنایات اور کیا کیا کرامات بندے کو عطا فرمائے گا۔ حضرت حبیب ابن فدیک فرماتے ہیں میرے والد کی عمر 80 سال تک پہنچ گئی۔ کتنی ہو گئی عمر؟ 80 سال میرے والد کی عمر ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اور جب آنکھیں سفید ہوتی بندہ کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ حضور کی خدمت میں آ گئے، عرض کے حضور میری آنکھوں نے کام چھوڑ دیا۔ حضور نے لعاب دہن نکالا، آنکھوں میں لگایا، آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا حضرت فدیک ابن حبیب فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کی عمر 80 سال تھی، لیکن بینائی مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن سے اتنی تیز ہو گئی کہ سوئی ہاتھ میں اٹھاتے، دھاگا اٹھاتے، 80 سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیتے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی عطا و عنایت کا اثر۔ سبحان اللہ۔ اسی پر بس نہیں، کبیر بنی خصعم کی ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، عرض کے حضور میرا بیٹا ہے، بول نہیں سکتا، گنگا ہے، قوت گویائی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قریب لاؤ۔ جب قریب لایا گیا فرمایا پانی لاؤ۔ میرے آقا نے پہلے اپنے ہاتھ مبارک دھوئے، دھونے کے بعد آپ نے کلی فرمائی۔ وہ جو ہاتھوں کا غسالہ تھا، جس پانی سے ہاتھ دھوئے، وہ جو کلی مبارک کا پانی تھا، فرمایا بچے کو پلاؤ۔ بس پلانے کی دیر تھی، اس کا گنگا پن گیا، اس کی زبان کھل گئی، وہ فصیح ہوا، بڑی زبان میں بات کرنے لگا اور مرتے دم تک روتا رہا۔ یہ مصطفیٰ کریم کی شان عنایت ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک لعاب دہن ہے، کنویں میں ڈالا تو پانی بن گیا، سالن میں ڈالا تو بوٹیاں بن گئی، آٹے میں ڈالا تو روٹیاں بن گئی، آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی، بچے کو لعاب دہن دیا تو پھر اس کا گنگا بن گیا۔ اسی پر بس نہیں میرے بھائی، آگے آ جاؤ، میدان بدر ہے، تیر آتا ہے، صحابی کی آنکھ میں لگتا ہے، آنکھ بالکل باہر آ جاتی ہے، اسے مشورہ دے دیا جاتا ہے، آنکھ نکل آئی، کام تمام ہوا، اب بینائی اس میں نہیں رہی، اب یہ کام کی نہ رہی، اسے پھینک دو،
کاٹ دو، پھینک دو۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں آنکھ اگرچہ نکل چکی ہے، اگرچہ کٹ چکی ہے، اگرچہ میں ہاتھ کے اٹھا کے جا رہا ہوں، لیکن میں حضور کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ وہ آنکھ اٹھا کر مصطفیٰ کریم کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ حضور اپنے دست اقدس سے آنکھ اٹھا کر اپنی جگہ پر لگاتے ہیں، لعاب دہن لگاتے ہیں۔ اللہ پاک آنکھ بھی لگا دیتا ہے، بینائی بھی سلامت کر دیتا ہے۔ یہاں ایک طبقہ ہے، بستر والا، لوٹے والا طبقہ۔ وہ جو بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان کا لب و لہجہ کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں مولوی صاحب تیرا بیٹا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی بیٹا ہے میرا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سب کچھ تو خدا کرتا ہے، بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہے بندہ، جب تو کچھ کر نہیں سکتا تیرا بیٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ سب کچھ خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر تیرا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ تو خود کہتا ہے بندہ کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ بتا حلالی ہے کہ حرامی؟ تو کچھ کر نہیں سکتا بقول تیرے۔ اور اگر تو کہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے تو غلط ہے کہ وہ لم یلد اور لم یولد ہے۔ نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، وہ لم یلد ولم یولد۔ اگر یہ بات ہے کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر رب نے نیک کام کرنے کا حکم کیوں دیا؟ رب نے حکم دیا اس لیے کہ ہم کر سکتے۔ فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکات دو، نیکیاں کرو۔ یہ قرآن میں جتنے احکام ہیں یہ دیے اس لیے گئے کہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، حج ادا کر سکتا ہے، زکات دے سکتے ہیں، تب تو اللہ پاک حکم دیتا ہے۔ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بات ہے تو رب جنت بنا چکا ہے۔ جنت میں کون جائے گا؟ نیکی کرنے والا۔ ارے نیکی کرے گا تو جنت میں جائے گا، برائی کرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ تو کہ نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، برائی بھی ہو رہی ہے، یہ بات غلط ہے کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر بندہ کچھ نہیں کر سکتا پھر قبر میں بندے سے سوال کیوں ہوتے ہیں؟ اگر بندہ کچھ نہیں کر سکتا پھر اللہ پاک پوچھتا کیوں ہے؟ اگر بندہ کچھ نہیں کر سکتا رب جنت دوزخ میں کیوں ڈالتا؟ رب نے بندے کو اختیار دیا اور بندہ کر سکتا ہے، جس کی بنیاد پہ اللہ پاک جنت میں بھیجتا ہے یا دوزخ میں ڈالتا ہے یا پھر سوال فرماتا ہے۔ اگلی بات یہی میدان بدر ہے، یہی میدان بدر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے رضی اللہ عنہ، میں نے سائڈ پہ دیکھا تو ایک بچہ میرے ساتھ تھا، لڑکا نوجوان، کہنے لگا حضور آپ یہ بتائیں کہ ابو جہل کون سا ہے؟ لشکر آمنے سامنے، ایک طرف کافر ایک طرف مسلمان۔ میرے بھائی جنگ کی بات کرنا آسان ہے پر جنگ لڑنا مشکل ہے۔ جہاں تلواروں کی کھن گرج ہوتی ہے، جہاں تیروں کی بارش ہوتی ہے، جہاں لاشیں تڑپتے ہیں، جہاں بچے یتیم ہوتے ہیں، جہاں بیویاں بیوہ بنتی ہیں، جہاں لوگ شہید ہوتے ہیں، میدان بدر ہے، مسلمان کافر آمنے سامنے۔ عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا گیا ابو جہل کون سا ہے؟ وہ پوچھتے کیوں ابو جہل کا کیوں پوچھتے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں میں نے سنا وہ حضور کو گالیاں دیتے ہیں، وہ عقائد و عالم کا دشمن ہے، اب موقع ہے اسے چھوڑنا نہیں، میں فیصلہ کر کے آیا ہوں یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ اشارہ کیا، فرمایا وہ سامنے ابو جہل ہے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں مجھے پتہ نہ لگا کہ میں نے اشارہ پہلے کیا کہ وہ بچہ پہلے پہنچ گیا۔ جیسے بجلی کی چمک آتی ہے، بجلی کی چمک کی طرح حضرت محفظ بن افرا وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ ابو جہل پہ وار کیا، زمین پہ ڈھیر کر دیا، واپس آنے لگے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ نے پیچھا کیا، اور جب پیچھا کیا تو تلوار نیام سے نکالی اور حضرت محفظ پہ وار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت محفظ کا بازو کٹ گیا، صرف چمڑا رہ گئی، جلد رہ گئی، باقی بازو کٹ گیا۔ اب میدان جنگ ہے، ہسپتال نہیں، ایمبولینس نہیں، سرجیکل وارڈ نہیں، سرجن نہیں، آپریشن تھیٹر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ کٹ چکا ہے، چمڑا رہ چکا ہے، وہ ہاتھ کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے، وہ ہاتھ رکاوٹ بنتا ہے۔ قربان ان عاشقوں پر نیچے جھکے، ہاتھ کی انگلیاں پیر کے نیچے رکھی، جھٹکا دیا اور ہاتھ کو جو بچا تھا وہ بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے
کبھی ہاتھ پھینک جائیں گے ادھر یا ادھر، لیکن ہاتھ میں لے کر سیدھا حضور کے دربار میں آئے۔ کیوں؟ صحابہ کو پتا تھا یہ وہ در ہے کہ جس پہ کوئی آیا خالی نہیں گیا، جس پہ کوئی آیا خالی نہیں۔ کٹا ہوا ہاتھ ہے، خون کا فوارہ ہے، جسم خون سے رنگین ہے، ابو جہل کا کام تمام کر چکے ہیں، اب ہاتھ مصطفیٰ کریم کی خدمت میں لائیں۔ عرض کیا حضور ابو جہل کو مار کے آیا پر پیچھے سے وار ہو گیا۔ حضور نے دستے اقدس میں اس کا ہاتھ لیا، لعاب دہن لگایا، مونڈھے کے ساتھ ملایا تو جیسے ہاتھ پہلے لگا تھا رب کی عنایت سے پھر ہاتھ لگ گیا۔ یہ عقائد عالم کی کیا ہے؟ عظمت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ میرے بھائی، میلاد منانے والوں، آرام چھوڑ کے آنے والوں، محبت کرنے والوں، درود پڑھنے والوں، نعت سننے والوں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں، یہ محبت بڑی چیز ہے، اللہ کرے سلامت رہے۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دل میں جھانکو، تمہارے دل میں کس کی محبت ہے؟ جس کی محبت تیرے دل میں ہے، دن قیامت کے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ محبت کا قبلہ ذات مصطفیٰ کو بناؤ، عقائد عالم سے ٹوٹ کے محبت کرو، اس لیے کہ ہر محبت ختم ہو سکتی ہے، ہر وفا بے وفائی میں بدل سکتی ہے، پر حضور کی محبت کبھی بے وفائی میں بدل نہیں سکتی۔ اس لیے کہ عقائد عالم کی عزت و عظمت کا عالم یہ ہے کہ حضور کو جنت میں بھی اس وقت تک چین، سکون، آرام آئے گا نہیں جب تک امت کو جنت میں لے جائیں گے نہیں۔ جنت میں لے جائیں گے تب جا کر مصطفیٰ کریم کو آرام آئے گا۔ اور حضور سے محبت یہ نہیں کہ خالی زبان سے بندہ کہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل بندہ وہی سراپا بنائے جو حضور کی سنت کا سراپا ہے۔ کھانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں بندہ عقائد عالم کی سنتوں کو اپنائے۔ اور کام سودا بڑا سستا ہے، بات بڑی آسان ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تو ایک سنت پہ عمل ہو گیا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا تو ایک سنت پہ عمل ہو گیا، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تو سنت پہ عمل ہو گیا، کھانے کے بعد دعا مانگی تو سنت پہ عمل ہو گیا، مسجد میں آتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھا سنت پہ عمل ہو گیا، جاتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھا تو سنت پہ عمل ہو گیا، چہرے پہ مصطفیٰ کریم کی سنت سجائی تو حضور کی سنت پہ عمل ہو گیا۔ اور یاد رکھ، سنت پہ عمل کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، جس نے میری ایک سنت پہ عمل کیا، جب میری امت میں فساد ہو، بگاڑ ہو، سنتیں مٹ رہی ہوں، اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک تو حضور کی تعلیمات کو اپنایا جائے، اور دوسری اہم ضروری بات میرے بھائیوں، پیغام یہ ہے، میسج یہ ہے، یہ دل کی آواز ہے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ۔ فرقے آ گئے، فتنے آ گئے، اور حالات اتنے خراب ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا صبح بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ فتنے آ گئے، فرقے آ گئے، گستاخ آ گئے، بد مذہب آ گئے، ایمان کے غدار آ گئے، اور خاص کر جو ہماری سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس پر ایسے آوارہ لوگ آ گئے جن کو نہ قرآن کی سمجھ ہے نہ حدیث کی سمجھ ہے، وہ لوگوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں۔ پہلے ایمان کو بندہ سمجھے، اہل سنت کی عقیدے کو بندہ سمجھے، ہر کسی سے دین مت سیکھے۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ سے، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، امام حسن بصری کے زمانے کے تھے، خواب کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ خواب کے جو معنوں کی کتابیں ہیں، آج مارکیٹ میں جائیں تو ان پہ آپ کو علامہ ابن سیرین کا نام ملے گا۔ ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آ گئے، کہا ہم قرآن سناتے ہیں،
فرمایا نہیں میں تم سے قرآن نہیں سنتا. لوگوں نے کہا قرآن آپ نہیں سنتے؟ فرمایا میں قرآن سنتا ہوں لیکن یہ بد مذہب ہے, یہ گمراہ ہیں, نام قرآن کا لے رہے ہیں اور بات اپنی سنائیں گے, لہٰذا میں گمراہوں سے قرآن نہیں سنتا. رب نے فرمایا قرآن میں فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین, فرمایا کہ جب تمہیں یاد آ جائے پھر ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھنا, گمراہوں سے دور رہنا. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, توجہ فرمائیں, ارشاد فرمایا یہ علم جو ہے یہ دین ہے. علم کیا ہے؟ دین ہے, جس سے تم علم حاصل کرو دیکھو آگے بندہ کون ہے. اور یہ میں بات بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے دفتروں میں دکانوں میں لوگ ردی کی ٹوکری رکھتے ہیں, ردی کی چیزیں اس میں ڈالتے ہیں. آج بھی کم و بیش ہمارا ذہن جو ہے وہ ردی کی ٹوکری بن چکا ہے. فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بچے جاتے ہیں, جوان جاتے ہیں, سارا دن دیکھتے رہتے ہیں, جو بھی سامنے آیا دیکھا, اپنا بولا پرایا بولا, اچھا آیا برا آیا, ہر چیز دماغ میں بندہ ڈالتا ہے. وہ کھوپڑی, وہ دماغ جس میں سب کچھ آئے, اس میں خیر کی سوچ کہاں سے آئے گی؟ بندہ قرآن پڑھے, حدیث پڑھے, اہل سنت کے علماء سے تعلق جوڑے, اپنے اس عقیدے پر چلے جو عقیدہ مصطفیٰ کریم نے دیا, صحابہ نے دیا, تابعین نے دیا, 1400 سال سے صلحاء کا, اسلاف کا, اولیاء کا, اہل سنت کا چلا رہا ہے. نت نئے فرقے بن رہے ہیں, ان سے جان بچانا ہر مسلمان پہ لازم ہے. اگر ہم جان بچانے کی سوچیں تب جا کر ہماری جان, ہمارا ایمان بچ سکتا ہے. اگر ہم کوشش نہ کریں, ہمارا علاقہ نا ڈیرہ اسماعیل خان, تو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک شہر ہے, ایک دیہات ہے, اس کا نام ہے ڈھکی. ڈھکی اس کا نام ہے. وہاں ایک مولوی صاحب تھا, مر گیا. وہ پنڈی گیا غلام اللہ خان سے پڑھنے. تو جب پڑھ کے واپس آئے اس نے ماں باپ کا نکاح دوبارہ پڑھایا. ماں باپ نے بھیجا تھا عالم بن کر آئے گا, جب پڑھ کے واپس آ گئے ماں باپ کا نکاح دوبارہ پڑھایا. لہٰذا بچوں کو قرآن پڑھاؤ, حدیث پڑھاؤ, لیکن ان لوگوں کے پاس مت بھیجو جو تمہیں کافر سمجھتے ہیں, تمہیں مشرک سمجھتے ہیں. تم کہتے ہو وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ تمہیں مشرک سمجھتے ہیں. یہی تیرا بچہ کل حافظ بن کر آئے, قاری بن کر آئے, عالم بن کر آئے, تیرے محلے میں جھگڑا ہوگا, خاندان میں جھگڑا ہوگا, گھر میں جھگڑا ہوگا, وہ ماں باپ کا نکاح دوبارہ پڑھائے گا. وہ لوگ تمہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے. ہمارے لوگ انجانے میں اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں اور پھر سزا پورے خاندان میں تا دیر وہ بھگتتے رہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. بطور خاص جن دوستوں نے محفل سجائی, جو دوست تشریف لائے, جن نے اہتمام کیا, اللہ پاک تمام دوستوں کی حاضری قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ العزیز کل روز جمعرات بعد از نماز عشاء جامع مسجد فیصل آبی ٹاؤن میں مفتی صاحب کا خطاب ہوگا. اور روز جمعہ المبارک انشاءاللہ جمعہ کا خطبہ مفتی صاحب اسی مسجد میں فرمائیں گے. تو تمام ہم آپ سے گزارش ہے کہ دونوں پروگراموں میں شرکت فرما کر ثواب دار حاصل کریں. مصطفیٰ دانے رحمت لاکھوں سلام, شمع غزل ہدایت بیدار